فرمایا او میرے بندو قیامت کے دن میں ترازو قائم کروں گا، انسان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے میں قیامت کے دن ایسا ترازو لاؤں گا جو حق کے ساتھ وزن کرے گا، انصاف کے ساتھ وزن کرے گا، پورے عدل کے ساتھ وزن کرے گا، کسی کے ساتھ ایک ذرے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک رائی کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، مکرم حاضرین، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان مقدس آپ حضرات کے سامنے پڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن کرے گا. ہم یہاں دنیا میں جتنے اعمال کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ترازو قائم کرے گا، اور وہ ایسا ترازو ہوگا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے نیک اعمال کو ایک پلڑے میں رکھے گا، اس کی نافرمانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھے گا. جس کا وزن بھاری ہو گیا اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا. اگر نیکیوں کی مقدار بڑھ گئی، ان کا وزن بڑھ گیا، نیکیوں والا پلڑا جھک گیا، جنتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. یہ آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی عارضی کامیابی نہیں ہے. ہم دنیا میں کسی چیز میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں تو یہ عارضی ہے. زیادہ سے زیادہ کامیابی دنیا کی موت تک ہے. بس موت آئی تو سارا کچھ ختم ہے، اس کے بعد تو جو پیچھے لوگ ہیں ان کا ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. آخرت کی کامیابی کے بعد ناکامی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے اعمال کا وزن کرے گا، اس کے اعمال کو تولے گا. اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کے کردار، اس کے دن، اس کے رات، انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ پاک سارے کے سارے اعمال کا وزن کرے گا. جس کا وزن بھاری ہے وہ کامیاب ہے، اور جس کا ہلکا رہا تو ناکام ہے. قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. فرمایا قیامت کے دن میں ترازو قائم کروں گا اعمال کا وزن کرنے کے لیے. انسان کو جو زندگی ملی، جتنے رات ملے، جتنے دن ملے، مسلمان نے جتنے اعمال کیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں تمہارے اعمال کا وزن کروں گا، میں تمہارے اعمال کو دیکھوں گا. قیامت کا ترازو قائم کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ایک ترازو کے اندر، ایک پلڑے کے اندر نیکیوں کو ڈال دے گا، دوسرے پلڑے کے اندر انسان کی نافرمانیوں کو ڈالے گا، اس کی معصیت کو ڈالے گا، اس کی نافرمانیوں کو رکھے گا. پھر وزن کیا جائے گا. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، ہمیشہ کی کامیابی مل گئی. اگر خدا نخواستہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکامی کی طرف بڑھ گیا. اس لیے اللہ پاک نے سورۃ الاعراف میں فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا او میرے بندو، قیامت کے دن میں ترازو قائم کروں گا.
انسان کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے میں قیامت کے دن ایسا ترازو لاؤں گا جو حق کے ساتھ وزن کرے گا، انصاف کے ساتھ وزن کرے گا، پورے عدل کے ساتھ وزن کرے گا، کسی کے ساتھ ایک ذرے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک رائی کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جو عمل کیا اس کے ترازو میں لا کے رکھ دیا جائے گا، اس کی نمازیں لائی جائیں گی، اس کی زکوٰۃ کو لایا جائے گا، انسان کے صدقات کو لایا جائے گا، انسان کے خیرات کو لایا جائے گا، اس کی نیکیوں کو اللہ پاک ایک پلڑے میں رکھے گا، نافرمانیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھے گا۔ فرمایا جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کی نیکیاں زیادہ بڑھ گئی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کے لیے اعلان ہو جائے گا، اے بندے اللہ پاک نے تجھے کامیاب کر دیا ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، حق کا ترازو قائم ہوگا، اللہ پاک وزن کرے گا، تولے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے اعمال والا ترازو بھاری ہو گیا، نیکیاں بھاری ہو گئی، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں ان کو کامیاب کر دوں گا، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، فرمایا اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا، اگر نیکیاں کم رہ گئی، فرمایا یہ خسارے والے لوگ ہوں گے، یہ نقصان والے لوگ ہوں گے۔ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا رہا، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا رہا، دنیا کے معاملے میں بڑا ماہر رہا، دنیا کے معاملے میں بڑا کامیاب رہا، لیکن اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اگر نیکیوں کا وزن کم رہ گیا، فرمایا اس نے اپنے آپ کا نقصان کیا، اس نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، فرمایا میری آیات کا انکار کر کے یہ خسارے کے اندر چلا گیا، اللہ کے احکامات کا انکار کر کے یہ خسارے کے اندر چلا گیا، نمازیں چھوڑی خسارے کے اندر آ گیا، قرآن کی تلاوت چھوڑی خسارے کے اندر آ گیا، جھوٹ بولا خسارے کے اندر آ گیا، خیانت کی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، حرام کا لقمہ کھاتا رہا، اپنے آپ کا نقصان کرتا رہا، کسی پہ ظلم کیا، فرمایا بڑے خسارے کی زندگی گزار کے گیا، نافرمانیاں کرتا رہا، معصیت کرتا رہا، اپنی خواہشات پہ چلتا رہا، اپنے نفس کی پیروی کرتا رہا، ناجائز راستوں پہ چلتا رہا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، نماز عملاً انکار کرتا رہا، اعمال صالحہ سے انکار کیا۔ اللہ پاک نے خود فرمایا وَبِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس کا نیکیوں کا پلڑا اس لیے ہلکا رہا کیونکہ اس نے میری آیات کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ انکار ہے عملاً۔ نماز فرض ہے نا، کیا خیال ہے؟ فرض ہے نا، سب جانتے، سارے مسلمان، میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان جانتا ہو کہ نماز نہ جانتا ہو کہ فرض ہے، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن عملاً نہیں پڑھتا تو انکار کرتا ہے۔ جب انکار کر رہا ہے اپنا نیکیوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ پاک دیکھیں قرآن کے سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا،
فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خود ہی نقصان کیا ہے، کسی اور کا نہیں، یہ اپنا نقصان خود کر کے آئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، ان کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوئی، فرمایا انہوں نے اپنا نقصان خود کیا ہے، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اللہ کی آیات کا انکار کیا، ظالم بنے تو خسارے پھر تو فائدہ ہے ہی نہیں نا، ہم سب جانتے ہیں آخرت ہے نا، قرآن کا ایک مستقل مضمون ہے آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی، اب جو اس کو اہمیت ہی نہ دے، اس کو سمجھے ہی نہ، بات ہی نہ کرے تو انکار ہے، ظاہر سی بات ہے، عملاً تو وہ نافرمانی منہ موڑ رہا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ناکام ہے، اسی لیے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، فرمایا قیامت کے دن میں ترازو قائم کر دوں گا اور کسی کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی نا انصافی نہیں کروں گا کہ کسی نے کوئی عمل کیا ہو اس کے ترازو میں نہ رکھا گیا ہو، اس نے کوئی نیکی کی ہو نیکیوں کے پلڑے میں نہ رکھی گئی ہو، کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جو اس نے اللہ کے لیے پڑھی ہو اور اللہ پاک نے اس کے ترازو میں نہ رکھی ہو، اللہ پاک نے واضح فرما دیا ایسا ترازو قائم کروں گا، ایسا میزان قائم کروں گا، فلا تظلم نفس شیئا، ایک ذرے کے برابر زیادتی نہیں ہوگی، رائی کے دانے کے برابر نہ انصافی نہیں ہوگی، فرمایا جس نے ایک ذرے کے برابر عمل کیا ہوگا اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، فرمایا میں ہر عمل کو لے کر آؤں گا اور حساب لینے کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اتنی ساری مخلوقات کیسے حساب ہوگا، اگر تمہاری عقل میں یہ بات آتی ہے تو اللہ پاک نے آیت اختتام ہی کیسا کیا ہے، فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، ایک ذرے کے برابر کسی پر ظلم ہے۔ یہاں تو لوگ ڈنڈی مارتے ہیں نا، یہاں بھی لوگ ترازو لگاتے تولتے ڈنڈی مارتے ہیں، پیسے پورے وزن کم، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ سورۃ المطففین آئی اتری ہی ایسے لوگوں پر، اس کا ابتدائی حصہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، فرمایا جہنم کی خطرناک وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ قرآن کا مضمون ہے واضح طور پر کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ جب اللہ پاک خود دنیا میں کہہ رہا ہے، انسان کو کہہ رہا ہے کہ اپنا ترازو ٹھیک رکھ، اپنا وزن صحیح کر، قیمت پوری تو وزن بھی پورا، جب ہمیں کہا ہے تو کیا خیال اللہ پاک خود اپنا وزن ٹھیک نہیں کرے گا؟ اس کا ترازو تو پورے عدل پر ہوگا، انصاف پر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا فلا تظلم نفس شیئا، میرے بندو میں کسی پر ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کروں گا، وہ رحمان ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی پر ظلم یا کسی کے نیکیاں چھپانے کی، اسے کیا حاجت ہے، اسے ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا اتینا بہا، جو کرو گے میں لے آؤں گا، جو کچھ بھی کرو گے میں اسے لے آؤں گا۔ اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، اللہ اکبر، اتنی مخلوقات، اتنا انسان، اتنے جنات، فرمایا میں سب کا حساب کرنے کے لیے اللہ کافی ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں ہر ایک کا پورا بدلہ دے سکتا ہوں اور سب کے اعمال کو جانتا بھی ہوں۔ یہ وزن کیوں ہوگا؟ انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ دیکھیں 5 نمازیں میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہے، لیکن میری 5 نمازوں کا وزن بھی ہوگا، آپ کی 5 نمازوں کا وزن بھی ہوگا، میرے وزن میں بھی فرق آئے گا، آپ کے وزن میں بھی فرق آئے گا، کسی کا 98 ہے تو کسی کا 100 ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں، کسی کا 50 ہے تو کسی کا 60 ہوگا، نمازیں اتنی ہی ہیں، نمازیں اس کی بھی 5 ہے، اس کی بھی 5 ہے، لیکن وزن میں فرق آئے گا، بڑھے گا، کم ہوگا، کیوں آئے گا؟ جیسے عمل ہوگا، جیسی نیت ہوگی، اسی نیت پر انسان کے عمل کا وزن بنتا ہے۔
اگر نیت ٹھیک ہے اللہ کے لیے، دیکھیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو میری نماز کا وزن ہے بہت. اگر میں نماز پڑھتا ہوں کہ فلاں مجھے حاجی صاحب کہے گا، نمازی کہے گا، یا میرے اندر ریا ہے، دکھلاوا ہے، تو میری نماز کا وہ وزن نہیں ہے. جو وزن اس وقت آئے گا جب میں اللہ کے لیے پڑھوں گا. بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس وقت جو عمل کا وزن ہے وہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے. اگر اس میں ریا ہے تو ایک تنکے کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا ہے. کہاں ایک تنکا اور کہاں پہاڑ کا وزن، کوئی مماثلت ہے اس میں؟ کوئی نہیں ہے. جب عمل اللہ کے لیے تو وزن پہاڑوں کی طرح ہے، اور اگر عمل دکھلاوے کے لیے تو وزن ایک تنکے کے برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا. اسی لیے یہ وزن ہو گئے. دنیا میں سمجھایا کہ اللہ کے لیے کرو جو کرنا ہے، رب العالمین کے لیے کرو، رب کی رضا کے لیے کرو، تو تمہارے عمل کا وزن بڑھتا رہے گا، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا.